الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قیام رمضان جسے عرف عام میں تراویح بھی کہا جاتا ہے، اس کے متعلق الیاس گھمن صاحب نے اپنے ایک بیان میں جو کچھ کہا سماعت فرما لیں۔ وہ جو ہمارے 5 سوال لکھ لو، کیا لکھ لو؟ 8 رکعت، پورا مہینہ، با جماعت، مکمل قرآن، ہر مسجد، ایک حدیث لاؤ، ہم صحیح نہیں مانگتے، ضعیف لے آؤ، اور ضعیف بھی نہیں مانتے، تم نہ گھڑو، کسی نے پہلے گھڑی ہو تو وہ لے آؤ، ہم موضوع کہتے تم ابھی لکھ لو نہ، پہلے کسی نے گھڑی ہو۔ جہاں تک تعلق ہے ضعیف یا گھڑی ہوئی حدیث کا، تو احکام و مسائل میں بالاتفاق ضعیف حدیث بھی حجت نہیں ہے، تو گھڑی ہوئی حدیث کی بھلا کیا حیثیت؟ الحمدللہ ہمارا عمل احادیث صحیحہ پر ہے، کوئی ضعیف روایت لینے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اگر گھمن صاحب یا دیگر مقلدین جو یہ سوال کرتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام امور ایک ہی حدیث میں دکھاؤ، یہ 5 باتیں جو انہوں نے گنوائی ایک ہی حدیث میں دکھاؤ، تو یہ مطالبہ انتہائی نامعقول ہے اور ان اصولوں کے خلاف ہے جن پر ہم متفق ہیں، اور وہ اصول یہ ہے کہ ایک ہی حدیث میں تمام مسائل بیان نہیں ہوتے، اللہ یہ کہ گھمن صاحب اور ان کی تقلید میں، یا جن کی تقلید میں گھمن صاحب نے یہ سوال کیے، وہ لوگ یہ دعویٰ کر دیں کہ تمام مسائل کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک ہی حدیث میں ہو، یہ دعویٰ تو کر نہیں سکتے۔ اب آئیے ان 5 سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے رکعات کا، تو امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو حدیث مروی ہے صحیح بخاری شریف میں کہ رمضان یا غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس حدیث کے بارے میں ہمارا ایک بیان بھی موجود ہے، جو تفصیل دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے محدثین اور علماء احناف تک نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ قیام رمضان سے متعلق ہے۔ آج کچھ لوگ اٹھ کر یہ کہہ دیں کہ جی یہ تو تہجد کی روایت ہے، تہجد کے بارے میں ہے، تو ان کو اپنے اہل علم سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ قیام رمضان، قیام اللیل کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ اگر الگ سمجھتے ہیں تو پھر جیسے حدیث میں آتا ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیسے من قام رمضان آتا ہے نا، ایسے من قام لیلۃ القدر بھی آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کو قیام کرے، جو رمضان کو قیام کرے، تو آپ کہتے ہیں کہ تہجد کے علاوہ کوئی نماز ہے، تو پھر جو لیلۃ القدر کو قیام کرے اس کی بھی کوئی الگ سے نماز بتائیں، پھر آپ کہیں گے نہیں یہی قیام ہے رمضان میں اور خاص فضیلت ہے اس کی، اور پھر لیلۃ القدر میں اور خاص فضیلت ہے، اسی بات ہے۔ اسی طرح 8 رکعت تراویح کی دلیل سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تقریری حدیث بھی اس پر موجود ہے کہ دلائل احناف کے آثار السنن کے حوالے سے ہم پہلے ہی پیش کر چکے ہیں، جو تفصیل دیکھنا چاہیں ہمارا یہ بیان سن لیں۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث حضرت گنگوئی صاحب نے بھی صحیح ابن خزیمہ کے حوالے سے نقل کی ہے، جی ہاں وہی گنگوئی جن کے بارے میں تبلیغی بزرگ شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب نے یہ فرمایا، کتاب ہے صحبت با اولیاء، اس کے صفحہ 125 پر کہتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا، ان کا دین کس نے قائم کیا؟ کہتے ہیں ہمارے اکابر حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، اب قاسم و رشید پیدا ہونے سے رہے، بس ان کی اتباع میں لگ جاؤ۔ عجیب، بڑی حیرت ہوئی، دین تو اللہ کا قائم کرتا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا۔ آپ دیکھ لیں سورۃ الشورى کی آیت 13 دیکھ لیں، جس میں اللہ نے تمام انبیاء کے لیے دین قائم کیا اور ان کو حکم دیا نقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین انبیاء کے ذریعے قائم ہوا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی صاحب نے قائم کیا۔ بہرحال گنگوئی صاحب کیا فرما رہے ہیں، تعریفات رشیدیہ صفحہ 15 دیکھیں، کہتے ہیں چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شب میں 11 رکعت تراویح باجماعت پڑھائی، 11 رکعت تراویح باجماعت پڑھائی۔ آگے سے ابن خزیمہ سے ابن حبان کا حوالہ دے کر حدیث نقل کی، حدیث میں ایک شب ایک رات کا ذکر نہیں ہے، آپ دیکھ لیں نیچے خود دیوبندیوں نے حاشیہ میں جو ترجمہ دیا ہے اس ترجمے کو بھی دیکھ لیں، اس میں بھی ایک شب کا ذکر نہیں ہے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تراویح باجماعت 11 رکعت گنگوئی صاحب کی کتاب سے مل گئی۔ آگے دیکھیں اسی بحث میں صفحہ 317 پہ حضرت رشید احمد گنگوئی صاحب فرماتے ہیں اگرچہ ایک ہی دو بار صحیح لیکن تسنن کے واسطے ایک دفعہ کا فعل بھی کافی ہے، یعنی کسی عمل کے سنت ہونے کے لیے ایک بار کا فعل بھی کافی ہے، مطلب سنت ہونے کے لیے ان کے نزدیک ایک بار کا عمل بھی کافی ہے۔ تو پھر باجماعت 8 تراویح سنت ہونے کا ثبوت خود گنگوئی صاحب کی تحریر سے، ان کی نقل فرمودہ حدیث جابر سے ثابت ہو گیا۔ اب آئیے گھمن صاحب کے تیسرے مطالبے کی طرف۔ تیسرا مطالبہ یہ کہ پورے مہینے یہ دکھاؤ کسی حدیث میں۔ ہم نے عرض کیا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قیام کیا تو اس کے تمام گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے، ما تقدم من ذنبه۔
اب یہ فضیلت پورے رمضان المبارک کی ہے یا ایک دن کی؟ من قام رمضان، پورے قیام رمضان کی ہے، پورے مہینے کا قیام کریں گے تو پھر یہ فضیلت حاصل ہوگی، پورے مہینے کی دلیل۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1375، سنن ترمذی 806، سنن نسائی 1364، سنن ابن ماجہ 1327 نمبر کی حدیث، اور بھی کتب میں مروی ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، جسے دیوبندی، بریلوی سبھی مانتے ہیں کہ یہ قیام رمضان تراویح سے متعلق ہے۔ اس میں سیدنا ابو ذر غفاری نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصف رات تک قیام کروایا، آدھی رات گزر گئی تو ہم نے عرض کیا کہ آپ ہماری اس رات کے بقیہ حصے میں بھی قیام کرواتے، لو نفلتنا، مزید قیام کرواتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، انہ من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو امام کے ساتھ قیام کرے گا یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات ثواب لکھ دیا جائے گا، پوری رات قیام کا، عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کے رسول نے مع الامام فرمایا، امام کے ساتھ پورا مہینہ جماعت کے ساتھ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ کا یہ فضیلت بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ پورے مہینے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت قائم کرنے سے پہلے صحیح بخاری موطا امام مالک کی روایت سے ہی واضح ہے کہ صحابہ کرام اپنے اپنے طور پر جماعتیں کیا کرتے تھے۔ ہاں، حضرت عمر نے ایک امام پر جمع کر دیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پورے مہینے کی فضیلت ثابت ہوتی۔ اگر نہیں ہوتی، گمن صاحب پھر واضح کریں کیوں نہیں ہوتی، کیسے نہیں ہوتی، کس بنیاد پر نہیں ہوتی، آپ اپنی بنیاد پیش کیجئے۔ اب آئیے گمن کے چوتھے مطالبے کی طرف، مکمل قرآن۔ جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، آج تک کسی بھی اہل حدیث نے یہ دعویٰ نہیں کیا، جب سے میں اہل حدیث ہوا ہوں میں نے تو کبھی نہیں سنا کسی اہل حدیث عالم نے کہا ہو کہ رمضان میں، تراویح میں، قیام رمضان میں ختم قرآن لازمی ہے۔ اہل حدیث تو کیا، کسی حنفی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ہم جب چھوٹے تھے احناف کی مساجد میں تراویح پڑھتے تھے، ہم نے کئی بار علم تر کیف سے والناس تک تراویح پڑھی ہے، اور ایسی مساجد میں زیادہ رش علم تر کیف کے ساتھ تراویح کا ذکر تو حضرت گنگوئی صاحب نے بھی فرمایا۔ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت زکریا قادلوی صاحب نے فرمایا تھا کہ جو دین قاسم و رشید نے، یعنی رشید احمد گنگوئی صاحب اور قاسم محمود صاحب نے کام کیا، اس کی اتباع کرنا ہے۔ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، بہشتی زیور میں اس کا ذکر موجود ہے۔ بہشتی زیور میں اسکین ہم لگا رہے ہیں، آپ پڑھ لیجئے تسلی کے ساتھ، آرام سے پڑھیں، اس کو دیکھیں علم تر کیف کے ساتھ۔ یہ تو کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے کہ پورا قرآن ختم کیا جائے۔ جب یہ دعویٰ ہی نہیں ہے تو اس پر سوال کیسا؟ ہاں، یہ ایک الگ بحث ہے کہ پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ اختیاری مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے بعد کہ پھر جو دل میں آئے پڑھو۔ قرآن مجید میں جہاں تہجد کی نماز ہے، سورۃ المزمل میں تہجد کی نماز کا اللہ نے ذکر کیا، وہاں یہ بھی فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے جو میسر ہو وہ پڑھو۔ تو اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اگر کوئی پورا پڑھتا ہے، پڑھنا چاہے اپنے شوق سے تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آخری اور پانچواں سوال رہتا ہے حضرت کا ہر مسجد میں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بیان کردہ فضائل تمام امت کے لیے ہیں؟ اگر گمن صاحب اور مقلدین کا یہ خیال ہے کہ نہیں، تمام امت کے لیے نہیں ہے، تو پھر اس کی دلیل دیں، پھر ان کا سوال بھی بنے گا۔ اگر وہ کہیں کہ تمام امت کے لیے نہیں، اگر وہ مانتے ہیں کہ تمام امت کے لیے ہے، تو پھر ہر مسجد پر تراویح پڑھانے کا حکم یا ہر مسجد میں تراویح پڑھنے پر سوال تو بنتا نہیں ہے۔ یہ فضائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بیان کیے تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ تمام مسلمان اپنی اپنی مساجد میں تراویح قائم کر کر یا گھروں میں تراویح قائم کر کر اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 5 سوالات بلا وجہ کے بنائے ہوئے، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے۔